ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہر روز 15 سے 35 افراد تک خودکشی کرتے ہیں؟ جی ہاں، یعنی ہر گھنٹے میں ایک شخص اپنی جان لے لیتا ہے۔ زندگی کی ریس کورس میں دوڑنے والے اکثر افراد انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس مسئلے کو عام طور پر گھبراہٹ، بے سکونی اور بے چینی کا نام دیا جاتا ہے۔ انسانی جبلت ہے کہ انسان ایک منزل پر اختتام نہیں کرتا، ایک کے بعد ایک خواہشات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے۔ اس ریس کورس کی کوئی فنشنگ لائن نہیں ہے۔ پاکستان میں مین پاور یعنی نوجوان ریاست کے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ایک الارمنگ اسکارسٹی ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی رپورٹ کے مطابق صرف کراچی میں، جسے پاکستان کا اکنامک ہب کہا جاتا ہے، 100 میں سے 33 افراد انگزائٹی یعنی ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں۔ نیشنل ڈیٹا کے مطابق 5 کروڑ لوگ رجسٹرڈ انگزائٹی پیشنٹس ہیں۔ ان رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 5 کروڑ سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ پورے پاکستان میں 36% لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کے 14% نوجوان انگزائٹی کی وجہ سے نشوں کی لت میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ملک میں 67 لاکھ لوگ روزانہ منشیات کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ سب سے زیادہ انگزائٹی، ڈپریشن پاکستان میں اپر کلاس طبقے میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ انگزائٹی پیدا کیسے ہوتی ہے اور پاکستان میں انگزائٹی کے کون کون سے ٹرینڈز پائے جاتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بے سکونی یا انگزائٹی کے پیدا ہونے کی سب سے اہم وجہ فیئر یعنی ڈر ہے۔ اندیکھے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر ناکامی کا ڈر، رزلٹ پاس نہ ہونے کا ڈر، امتحان پاس نہ ہونے کا ڈر، جاب نہ لگنے کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے کا ڈر، رشتہ داروں کی منفی باتوں کا ڈر، اگر مگر لیکن کا ڈر۔ اس کے علاوہ گھریلو ناچاقیاں، کاروبار میں نقصان، بچپن میں ہونے والے کسی حادثے کا خوف اور دیگر بہت سی وجوہات ہیں جو آپ میں انگزائٹی کو پیدا کر سکتی ہیں۔ اسی لیے ماہرین نفسیات نے انگزائٹی کو ان کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے، جس میں سب سے پہلی کیٹیگری ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر یعنی GAD۔ جب آپ مستقل چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے چین رہے ہیں، آپ کو نیند نہ آئے، چین و سکون چھن جائے اور آپ ہر وقت پریشان رہیں بلا کسی وجہ، تو اس کو جنرل انگزائٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پینک ڈس آرڈرز یا پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو وقتاً فوقتاً شدید خوف کا احساس ہوتا ہے، آپ کانپ سے جاتے ہیں۔ کچھ جسمانی علامتیں بھی ہیں جو پینک اٹیک کے دوران شدید خوف کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، جیسے سینے میں درد اور سانس کا رکنا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، پسینے آنا، کانپنا۔ یہ ساری چیزیں اس پینک ڈس آرڈر یا پینک اٹیکس کے اندر آتی ہیں۔ اس کے بعد سوشل انگزائٹی ہے۔ لوگوں سے گھبرانا، بات کرنے میں بہت خوف محسوس کرنا، پبلک اسپیکنگ میں خوف، لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے خوف، اپنا کانفیڈنس لوز کر دینا، یہ ساری چیزیں سوشل انگزائٹی کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں OCD یعنی آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر۔ اس میں آپ ایک ہی کام کو بار بار دہرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ کا دماغ آپ کو مائل کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کام کو آپ بار بار دہراتے ہیں۔ مثلاً بار بار ہاتھ دھونا کہ کہیں گندے نہ رہ گئے ہوں، کسی چیز کو بار بار گننا کہ کم نہ ہو، دروازے کو بار بار چیک کرنا کہ کہیں کھلا ہوا نہ ہو یا کھلا رہ نہ گیا ہو، ٹیبل یا کرسی کو بار بار صاف کرنا کہ کہیں کوئی مٹی وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ سیپریشن انگزائٹی ہے۔ پاکستانی نوجوانوں میں یہ بھی ایک بڑی مقبول انگزائٹی کی قسم ہے، یعنی کسی خاص اپنے کو کھو دینے کا ڈر۔ اکثر نوجوان اپنے کسی خاص کو کھو بھی دیتے ہیں اور پھر اس انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں انگزائٹی کا سب سے مقبول ٹرینڈ سوشل انگزائٹی اور سیپریشن ڈس آرڈرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں اکثریت نوجوانوں کی ہے جو بہتر مستقبل اور اچھے جیون ساتھی کے سپنے پروئے رکھتے ہیں، جو اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بے سکونی ایک بری بیماری ہے؟ کیا یہ خطرناک نفسیاتی عارضہ ہے؟ اصل میں اگر علاج نہ کیا جائے اور بر وقت کوئی لائحہ عمل طے نہ کیا جائے تو بے سکونی آپ کو خوف کی تاریک راہوں میں دھکیل دیتی ہے۔ خوف مایوسی کو جنم دیتا ہے، مایوسی امید کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ بے سکونی یا انگزائٹی ایک ایسا نفسیاتی عارضہ ہے جسے آپ ذرا بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اسے نظر انداز کرنے کی قیمت آپ کو اپنے کیریئر میں ناکامی یا مقاصد میں ناکامی کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس قسم کی انگزائٹی کا شکار ہیں۔ آیا یہ کوئی سوشل انگزائٹی ہے، یعنی آپ کو لوگوں سے خوف آتا ہے، یا پھر جنرل انگزائٹی ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو اپنی لائف میں کچھ چینجز کرنی ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد جنرلائزڈ انفارمیشن اسپریڈ کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے ایسی 9 چیزیں لے کر آیا ہوں جن پر اگر آپ عمل کر لیں تو اس مشکل سے بغیر دواؤں اور ڈاکٹر کے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے ایکسرسائز۔ ٹیکنالوجی کے دور میں جسمانی مشقوں کا سلسلہ کیونکہ کم ہوتا جا رہا ہے،
پھر روزمرہ کی مصروفیات انسان کو کسی بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے قابل نہیں چھوڑتی. ایسے میں جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دماغی یا نفسیاتی مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کریں کہ خود کے لیے کچھ وقت نکالیں جس میں آپ ایکسرسائز وغیرہ کریں. اب ایکسرسائز کے لیے آپ کو کوئی ہیوی ویٹ لفٹنگ نہیں کرنی ہے یا میراتھن نہیں دوڑنی ہے، بلکہ اگر روزانہ ایک خاص وقت پر 20-25 منٹ کے لیے چہل قدمی بھی کرتے ہیں تو آپ اس سے بھی بہت اچھے فوائد حاصل کر سکتے ہیں. ایکسرسائز آپ کے ذہن پر کافی اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، تو ایکسرسائز ضرور کریں. نمبر 2 کے اوپر ہے ٹائم مینجمنٹ اسٹریٹجیز. اب کیپٹلزم کی دنیا میں جہاں انسان خود ایک پیسہ بنانے کی مشین بن گیا ہے، وہیں اس کا وقت بھی اس کا اپنا نہیں رہتا. انسان کی مصروفیات کا یہ عالم ہے کہ فیملی ٹائم یا نجی وقت بھی بزنس اور کام میں خرچ ہو جاتا ہے. نجی یا فیملی ٹائم کا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے. آپ جب اپنوں کے ساتھ وقت بتاتے ہیں تو کھل کر دل کی باتیں کرتے ہیں، جس سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے اور گھبراہٹ بہت کم ہو جاتی ہے. جب یہی اہم ترین وقت آپ اپنے خاندان کے بجائے بزنس آور میں تبدیل کر لیتے ہیں تو شدید انگزائٹی آپ پر حملہ آور ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ کچھ وقت صرف اور صرف اپنے لیے نکالیں، جس میں آپ اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو بہترین اور کوالٹی ٹائم دیں. تیسرا نمبر بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ اسموکنگ کی عادت کے اندر ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی کی عادت میں ہوتے ہیں. مانا کہ اگر آپ سگریٹ نوش ہیں تو میرے کہنے پر اسموکنگ تو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ اگر چھوڑنی ہوتی تو بہت پہلے اسی وقت چھوٹ جاتی جب آپ نے طیش میں آ کر پہلی قسم کھائی ہوگی کہ آپ سگریٹ نوشی نہیں کریں گے. بہرحال اتنی کوشش ضرور کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے کم سے کم سگریٹ پینے پر خود کو کنونس تو کریں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کیفین کو اپنی زندگی سے کم کریں. چائے، کافی وغیرہ کا زیادہ استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں کیفین نامی کیمیکل ہوتا ہے. یہ دماغ کو بوسٹ کر دیتا ہے، مگر یہ ان آرگینک بوسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انگزائٹی کریٹ ہوتی ہے، گھبراہٹ کی شکایت ہوتی ہے. اپنے دماغ کو اس کے نیچرل آرڈر کے مطابق چلنے دیں. کیفین کا زیادہ استعمال آپ کی بے سکونی اور گھبراہٹ میں مزید اضافہ کر سکتا ہے. اس کے بجائے سبز چائے اور ہربل چائے کا زیادہ استعمال کریں. پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ نیند بھرپور لیں. نیند پوری نہ ہونا بھی گھبراہٹ اور انگزائٹی کو جنم دیتا ہے. مختلف مصروفیات یا مسائل کی وجہ سے اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو پا رہی تو اب اس معاملے پر آپ کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو جب موقع ملے نیند لیں. کوشش کریں کہ نیند کا سائیکل دوبارہ بحال کر کے ریگولر ٹائم جیسے رات 12 سے صبح 8 بجے تک یا رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک نیند کی ایک خاص روٹین بنائیں. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کی بغیر خلل کی نیند لینے کی پوری کوشش کریں. اس روٹین کو اور مؤثر بنانے کے لیے آپ دن میں سونے کی روٹین یعنی دن میں قیلولہ کرنے کی روٹین کو بھی ختم کر سکتے ہیں. چھٹا پوائنٹ میڈیٹیشن. پاکستان میں میڈیٹیشن کو ہمیشہ مشکوک سمجھا جاتا ہے، جیسے یوگا صرف ہندوؤں کی مشق ہو. میڈیٹیشن میں ہزاروں عمل آتے ہیں. آسان ترین آپ یہ کر لیں کہ روزانہ 15 سے 20 منٹ ہر فکر سے آزاد ہو کر تسبیح پر سبحان اللہ کا ورد اس طریقے سے کریں کہ آپ کا پورا دھیان اور فوکس صرف اور صرف سبحان اللہ میں آنے والے الفاظ پر ہو. میڈیٹیشن آپ کے دماغ کو سکون بھی پہنچاتی ہے اور آپ کو دماغی مسائل سے نکلنے میں بہت مدد فراہم کرتی ہے. 7واں پوائنٹ، صحت مند کھانے کھائیں. اب فوڈ پانڈا نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو آسان تو بنا دیا ہے، مگر ہماری گھریلو ہیلدی ڈائٹ کو بھی خاصا نقصان پہنچایا ہے. اگر آپ چٹپٹا بھی کھانے کے شوقین ہیں تو خود سے ریسیپی بنائیں. برانڈز میں ذائقے بڑھانے کے لیے مختلف نوعیت کے انگریڈینٹس استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں برانڈ کے رائٹس قرار دے کر پبلش بھی نہیں کیا جاتا. ان میں کئی اجزاء غیر صحت مندانہ بھی ہوتے ہیں. باہر کا کھانا، جنک فوڈ، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا استعمال جسمانی اور دماغی دونوں صحت کے لیے غیر مناسب ہے. کوشش کریں کہ فریش فروٹس، سبزیاں اور مچھلی کا استعمال اپنی زندگی میں تھوڑا سا بڑھا لیں. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ لائف اسٹائل کو تھوڑا سا تبدیل کریں. خود کو فرسٹریٹڈ ماحول سے دور کر لیں. یعنی تھک گئے ہیں تو ڈیسک سے اٹھ جائیں، دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزار لیں. آفس کی سالانہ چھٹیوں کا بھرپور استعمال کریں. دوستوں کے ساتھ یا ٹریول ایجنسی کی مدد سے شمالی علاقہ جا گھوم پھر کر آ جائیں. خود کو فریش بنائیں. اور اگر آپ گھریلو خاتون ہیں یا کوئی ہاؤس وائف ہیں تو بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ مسلسل ایک قسم کے ڈرامے یا مسلسل ایک قسم کی روٹین ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو پریشان کر سکتی ہے. تو اپنی لائف کے اندر کچھ نیا لے کر آئیں جس سے آپ کو فریش محسوس کرنے کا موقع ملے. 9واں اور آخری پوائنٹ ہے لکھنا شروع کریں. جو آپ محسوس کرتے ہیں اسے لکھنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. انگزائٹی کی اس جنگ میں آپ قلم کو اپنا ہتھیار بنا سکتے ہیں. ایک ڈائری لیں اور اپنی فیلنگز اس میں لکھنا شروع کریں. اس سے ایک تو آپ کی فیلنگز ایکسپریس ہوں گی، دوسرا آپ کی گھبراہٹ میں بھی کمی آنا شروع ہوگی. زندگی ایک ایسا ریس کورس ہے جس میں ہماری عمر کا گھوڑا رکتا نہیں ہے. وقت کی رفتار پر سوار یہ گھوڑا ہمیشہ آگے کو دوڑتا رہے گا اور آپ کو تھکاتا رہے گا. تو گھبرائیے نہیں. کوشش سے ہر انگزائٹی، ہر گھبراہٹ اور ہر ڈپریشن دور ہو سکتا ہے. آخر میں ایک بات ضروری ہے کہ اگر آپ کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے اور کسی صورت میں آرام نہیں آ رہا
تو مزید انتظار یا بے سکون رہنے سے بہتر یہ ہے کہ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ سے مدد لیں، لیکن اس صورتحال کو نظر انداز ہرگز مت کریں، کیونکہ ایسا کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنے سجیشن ضرور دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر لیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ شکریہ۔